الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین ذی وقار، کہنے کو تو ہم یوں ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو ایک خالص مسلمان سمجھتا ہے، ایک کامل مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی پریکٹیکلی لائف کے اندر دیکھیں تو بہت سی ایسی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف ہمارا سکون برباد ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی فساد، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی ایسی غلطیاں، ایسی برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے اپنا بھی سکون برباد ہے، لوگوں کا سکون بھی برباد ہے، اور ان برائیوں کے اندر ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں، اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ دن بدن ہمارا معاشرہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ ان برائیوں کو برائی تک ہی نہیں سمجھتے۔ ایک ہوتا ہے برائی کو برائی سمجھنا اور اس کے اندر مبتلا ہونا، یہ بھی قبیح ہے، لیکن اس سے قبیح تر چیز یہ ہے کہ ایک شخص برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا ہے اور اس کے اندر مبتلا بھی ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی جو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے جھوٹ۔ آپ معاشرے کا وزٹ کریں، بچہ بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، جوان بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، گھروں کے اندر جائیں عورتیں بھی جھوٹ بول رہی ہوں گی، سفید ریش مسلمان بھی جھوٹ بول رہا ہوگا،
اور ایسے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوگا کہ وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، گویا کہ یہ برائی ہے ہی نہیں ہے معاشرے کی۔ جھوٹ کیا ہے میرے بھائیوں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں، خلاف واقع بات کو بیان کرنا، غلط بیانی کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کوئی شخص ایسا کر رہا ہو یا غلطی سے کر رہا ہو، وہ چیز جھوٹ ہوتی۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ رب العزت کے کلمات مکمل ہوئے صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں، عملی طور پر صادق و امین بنے ہوئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دلیل ہی یہ پیش کی کہ میں نے آپ کے اندر ایک بہت بڑی عمر گزاری ہے، کیا آپ نے مجھے کبھی جھوٹا پایا ہے؟ تو مشرکین مکہ جو کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، بت پرست ہیں، لیکن پھر بھی اقرار کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی۔ ہمارا دین سچائی ہی سچائی ہے اور سچائی ہی کو پروموٹ کرتا ہے، اور جھوٹ کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بول، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ مجھے گالیاں دیتا۔ وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ مجھے گالیاں کیسے دیتا ہے؟ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں۔ اور مجھے جھٹلاتا کیسے ہے، میرے اوپر جھوٹ کیسے باندھتا ہے؟ وہ کہتا ہے لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَانِي، جیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس طرح وہ مجھے نہیں اٹھائے۔ آخرت کا انکار کر لیتا ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر لیتا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت کو جھٹلا رہا۔ اور دوسرا درجہ جھوٹ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، اور یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے میرے بھائی، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ تیار ہو جائے، اپنا ٹھکانہ آگ کو بنا لے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آج ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی، من گڑت روایت، کتنے ایسے واقعات ہیں جو من گڑت ہیں، جن کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دڑا دڑ ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں، حدیث سمجھ کر شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک بات آپ نے کہی نہیں ہے اور کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے اس بندے نے فلاں بات کہی، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک بات میں نے کی نہیں ہے اور میرے اوپر وہ بات لگا رہا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر جھوٹ مانتے۔ اور تیسرا جھوٹ جو ہے میرے بھائیوں، وہ ہے عوام کے درمیان جھوٹ بولنا۔ عوام کے درمیان جھوٹ کس طرح بولنا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو
بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، تاکہ اس کی باتوں سے لوگ ہنسیں، ہنسی مذاق کریں۔ ویل لہ، ویل لہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ ویل کسے کہتے ہیں میرے بھائیو؟ مفسرین لکھتے ہیں جہنم کا جو آخری سب سے نچلا درجہ ہے اسے ویل کہا ہے۔ تو جو جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے سب سے نچلا درجہ۔ اور آج ہم اپنی عوامی جگہوں کے اندر دیکھیں، کسی ہوٹل کے اوپر بیٹھا ہوگا ایک شخص، چند لوگ جمع کیے ہوں گے اور ہنسی مذاق کر رہا ہے، لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اسلام کی تلقین اور اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہیں کہ مذاق کرتے ہوئے بھی ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، مذاق کرتے ہوئے بھی ہم کبھی غلط بیانی نہ کریں۔ اور آج تو ماشاءاللہ ایک اعتماد کے ساتھ ہمارے ٹی وی شوز ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اور ان کے اندر کتنی غلط بیانی کی جاتی ہے، کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے، ویوز بڑھائے جائیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی، بہت بڑی سزا ہے اس کے اوپر۔ اور چوتھی قسم، عموماً والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیر دانستہ طور پر بولتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اس کو بلایا کہ یہ کام کرو، آپ کو فلاں چیز دے دوں گا، بعد میں نہیں دیتے ہیں بچے، ادھر آ جاؤ آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، بچہ آ جاتا ہے، بچے کو کچھ آگے سے ہوتا کچھ نہیں، صرف بلانے کے لیے اس کو ایسا کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کو بلا رہی ہے، اور بچے کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے ادھر آ جاؤ، آپ کو میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ حقیقی طور پر حقیقت میں بھی اس کو کوئی چیز دینا چاہ رہی ہیں یا ویسے بلا رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اسے ایک کھجور دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اسے کوئی چیز نہ دیتی تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ میرے بھائیو، بچوں کی تربیت جو ہے ماں کی گود سے شروع ہونی چاہیے۔ پہلا مدرسہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ والدین، اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ تو کانوں سے نہیں سنتا ہے، وہ آنکھوں سے سنتے ہیں بچے تو والدین جو کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ پھر کام کرتے ہیں۔ تو جب چھوٹی عمر ہی سے بچوں کے سامنے بچوں کو طرح طرح کی چیزوں سے ڈرایا جائے گا، ایک واہیات سے، فضولیات سے، تو بچے کا وہ ایک سمجھ لے ایک طرح کا عقیدہ بن جاتا ہے پھر اس چیز۔ اور جب چھوٹی عمر ہی سے بچوں کی اس طرح تربیت ہوگی، جھوٹ کے نقصانات سامنے بیان کیے جائیں گے، تو وہ بڑا ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ایکون المؤمن جبان، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بالکل، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا ایمان کامل تب ہوگا جب جھوٹ ہم نہیں بولیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جھوٹا گناہ تو، جھوٹ جو ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ کو بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کبیر بھی بڑے کو بولتے ہیں، اکبر بھی بڑے کو بولتے ہیں، اور اس کی جمع منتہی الجموع آتی ہے کبائر، بہت بڑا گناہ۔ کیا میں تمہیں بہت بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بالکل بتائیے ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری چیز اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ٹیک لگایا ہوا، فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا الا وقول الزور، جان لو کہ وہ جھوٹی بات ہے۔ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا بار بار فرمایا لیتہ سکت، ہم یہ سوچ رہے تھے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس جملے کو ارشاد فرمایا۔ اہمیت اجاگر کرنی تھی کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ جو ہے اس کے اتنے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا کیا مفہوم ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ کوئی شخص اگر لعنت بھیجتا ہے دوسرے پر تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے، اور جس شخص کے اوپر سے اللہ رب العزت کی رحمت اٹھ جائے اس کے لیے پھر کیا بچتا ہے؟ ہمارے اتنے پکے ٹھکے اعمال تو نہیں ہیں، کمزور اعمال ہیں ہمارے، اسی رب العالمین کا فضل ہے، کرم ہے تو ہم اس زندگی کے اندر جی رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان منافقوں کی لسٹ میں اس کا نام آیا، منافقت کے قریب ہو جاتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھواتا ہے تو اس کے اندر خیانت کر دیتا ہے۔ منافق کی علامات میں سے میرے بھائی جو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک بہت بڑا نقصان اس شخص کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکت ختم کر دیتا ہے۔ اس کے جان میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ برکت کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا مال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس تھوڑے سے مال کے اندر اس شخص کا نظام چلا دیتا ہے، اس شخص کا نظام چل رہا ہوتا ہے، گھر کے اخراجات بھی برداشت ہو رہے ہیں، اور معاملات جتنے بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں انسان کے۔ یہ اللہ رب العزت مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے تو تب ممکن ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار، 2 ایگریمنٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے جب وہ آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، ما لم یتفرقا، لیکن جب وہ جدا ہو گئے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر انہوں نے سچ بولا اور واضح طور پر ہر اس کا عیب یا خوبی بیان کر دی، بورک لہما فی بیعہما، اللہ رب العزت ان کی اس تجارت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ کب برکت ڈالتے ہیں؟ جب انہوں نے سچ بولا ہوتا ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو ہے سچائی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے اندر کیا نقصانات ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، وہ ساری کھول کے رکھتے ہیں۔ یہ چیز میں آپ پر بیچ رہا ہوں، اس کے اندر فلاں فلاں خرابیاں، فلاں فلاں اچھائیاں ہیں۔ بورک لہما فی بیعہما، اللہ رب العزت ان کے اس تجارت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن وَإِن كَذَبَا، ان دونوں نے جھوٹ بولا، وَكَتَمَا، اور اس کے نقصانات، ان تمام چیزوں کو چھپا لیا،
محقت برکت بیعہما، اللہ رب العزت ان کی برکت، ان کے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو تجارت ہوتی ہے، اس میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر برکت چاہتے ہو میرے بھائیو اپنے رزق کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، تو سچائی کو تھامو، ہر کام کے اندر سچائی کا پلہ جو ہے اسے تھامو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، کون عبد الرحمن بن عوف؟ عالمی منڈی کے تاجر، پہلی صف کے نمازی، تجارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا کیا تھا، اتنا مال، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا، یعنی ہر چیز کے اندر انہیں تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس تجارت کے اندر وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال کیسے عطا کی، اس میں اتنی برکت کیوں عطا کی؟ کہتے تھے کبھی میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی بھی کسی کو میں نے جھوٹ بول کر سامان نہیں بیچا، اور اللہ رب العزت نے برکتیں عطا کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول کر عزت جو ہے، جھوٹ بول کر اگر مجھے عزت ملے، اس سے بہتر ہے کہ سچ بول کر میں ذلت قبول کروں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی موقع پر انسان اگر جھوٹ بول رہتا ہے تو وہاں پر بچ جاتا ہے، ایک وقتی طور پر بچ جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو 100 جھوٹ اس کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں۔ سکون انسان کا برباد ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا راز، میرا جھوٹ جو ہے یہ کسی کے اوپر فاش نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جھوٹ کے ذریعے ملی ہوئی عزت جو ہے اس سے مجھے سچ کے ذریعے ملی ہوئی ذلت قبول ہے، کم از کم سچ تو بولا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ 2 سال پوری دنیا پر حکومت کی، ایک عدل کا نظام لایا۔ پوچھا گیا کہ کیسی آپ شخصیت ہیں، کیا عمل آپ نے زندگی کے اندر اپنایا ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی جھوٹ نہیں، جب سے ہوش سنبھالا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بلال؟ کالی رنگت ہے، غلام ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بروز محشر حضور کی سواری کی لگام جو ہے اسے پکڑ کر جا رہے۔ ان سے پوچھا گیا، فرمانے لگے جب سے میں مسلمان ہوں کبھی میں نے جھوٹ نہیں، جب سے مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، آج ان کی زندگیاں ہمارے لیے معیار ہیں۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں گزاری تھی اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری تھی اگر اس طرح ہم زندگی نہیں گزاریں گے، سنت کو فالو نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی بے سکونی ہوگی، دنیا میں بھی برباد ہوں گے، دنیا میں بھی ذلت ہمارا مقدر ہوگی، اور آخرت میں بھی ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی ایسی بدبو ہوتی ہے میرے بھائیوں، مسلم شریف کی روایت ہے، اسی طرح ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک میلا، 1 میل تک فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے ایک بدبو آتی ہے، وہ انسان تو محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو قبول کرنا ہے، نہ کہ ایسے اعمال کرنے ہیں جن سے اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہم سے دور۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا انجام کیا ہے میرے بھائیو؟ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے ہم کلام نہیں، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں کبھی، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ کون کون سے 3 شخص ہیں؟ المسبل، جس کی ہمیشہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی،
یہ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے میرے بھائی، یہ عام زندگی کے اندر بھی ہے۔ اور ہمارے جو نت نئے فیشن آ رہے ہیں، ان فیشنوں میں کیا ہوتا ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے ہو تو تب زیادہ فیشن بنتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو شخص شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اللہ رب العزت اس سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، دردناک عذاب ہے اس کی۔ اور دوسرا والمنان، نیکی کر کے اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی طرف بھی اللہ رب العزت نہیں دیکھیں گے، اس کے لیے بھی دردناک عذاب۔ اور تیسرا شخص کون ہے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے سامان تجارت کی قیمت کو بڑھا رہا ہے کس کے ساتھ، جھوٹی قسم کے ساتھ، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، سامان بیچ رہا ہے، بہت زیادہ بک رہا ہے، ہر طرح کے اعتماد میں لا رہا ہے لوگوں کو، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف بھی نہ اس سے بات کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، جبرائیل امین ساتھ ہیں، تو مختلف لوگوں کو دیکھا گیا جہنم کے اندر۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جبڑے جو ہیں ان کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، ایک جبڑے کو کاٹا جاتا ہے، پھر دوسرے کو کاٹا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے اور ان کا جھوٹ پھیل جاتا، آگ کی طرح ان کا جھوٹ پھیل جاتا۔ میرے بھائیو، اس دور کے اندر اس دور سے جھوٹ پھیلانا بہت آسان ہے۔ آج انسان گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بستر کے اندر لیٹ کر بھی جھوٹ جو ہے بہت پھیلا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی جھوٹ سے بچیں، اپنی اولاد، اہل و عیال جو ہے ان کو بھی جھوٹ سے بچائیں، اور معاشرے کے اندر ایسے اقدامات کرائیں، ایسی مہم چلائیں کہ جس کے اندر جھوٹ کے نقصانات بیان کیے جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو اور معاشرے کے اندر سچائی پروموٹ کرے۔ اور جب سچائی معاشرے کے اندر پروموٹ ہوگی تو پھر انفرادی طور پر بھی لوگوں میں سکون پیدا ہوگا، اجتماعی طور پر بھی معاشرہ جو ہے دن بدن ترقی کی طرف جائے۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔